دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن کا اس کے اندر کردار ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا ساتھ میں بتائیں, اور اس کے بعد جو ہے بیریئر ٹاؤن کے ساتھ کن ٹرمز کے اوپر اور کیا بات کی گئی اور کیا ان کا کردار تھا اور ان سے کیا لیا گیا. بنیادی طور پر یہ جو کیس نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے اندر یہ تفتیش جو ہے وہ شروع کی گئی جب حسن نواز شریف کی جو پراپرٹی ہے اس کو ایگزوربیٹنٹ پرائز کے اوپر ملک ریاض فیملی نے وہاں پہ خریدا. اس ون ہائیڈ پارک وہ پراپرٹی جی ون ہائیڈ پارک کو خریدنے کی جو پیمنٹ وہاں پر کی گئی اس کو نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک مشکوک ٹرانزیکشن سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ایکشن لیا, اور انہوں نے دیکھا کہ اس کمپنی کی جس کی جانب سے یعنی بیریئر ٹاؤن کی جانب سے جو پیمنٹ کی گئی ہے یہ غیر معمولی پیمنٹ ہے. اور دوسرے نمبر پر چونکہ ان کا وہاں پر کوئی کاروبار نہیں تھا تو انہوں نے اس تفتیش کے دائرہ کار کو بڑھایا, اور یہ تمام حقائق جو ہیں وہ جو پاناما کیس کے اندر جو اور باقی 10 کمپنیز رجسٹرڈ کا جو کیس تھا وہ جو پاناما کے کیسز تھے ان کے اندر ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ کس طرح سے ہے. اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے جو دیگر اکاؤنٹ تھے ملک ریاض فیملی کے ان کو نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے تئیں جو ہے اپنے قانون کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو فریز کیا اور ان کی عدالت سے یہ فری آرڈر لیا اور یہ انویسٹیگیشنز انہوں نے جاری رکھیں. اب یہاں پر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشنز آپ کے سامنے ابھی مشرق بینک کا جو سی ایم فائل کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جو ہماری کنٹینشن ہے پہلے دن سے کہ یہ پیسہ نہ حکومت پاکستان کا تھا نہ حکومت پاکستان نے اس کے اوپر پاکستان کے اندر یا برطانیہ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ فائل کی تھی. یہ پیسہ ملک ریاض فیملی کی ایک پرائیویٹ ان کا اکاؤنٹس کے اندر موجود تھا جس کو مشکوک سمجھتے ہوئے وہاں کی کرائم ایجنسی نے تفتیش کی. اس کے بعد ملک ریاض فیملی اور جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا, جس ایگریمنٹ کے تحت ملک ریاض فیملی نے یہ وہاں پر بتایا ان کو اور ان کے ساتھ ایگری کیا کہ یہ پیسہ ہم واپس اپنے ملک لے کر جائیں گے. تو اس فیسیلیٹیشن کے لیے اس پیسے کو واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ اس وقت کا آپ کے سامنے ہے کہ وہ پیسہ آج تک اتنی بڑی تعداد میں کبھی پاکستان واپس نہیں آیا. تو جس کے اوپر نیب نے اور تمام دیگر اداروں نے کریڈٹ لیے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ پریس ریلیزز جاری ہوئیں اور جو اینول ان کی طرف سے فگرز دیے گئے نمبر دیے گئے نیب کی جانب سے اس کے اندر یہ رقم بطور ریکوری کی رقم ہمیشہ سے ہوتی رہی اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گی. آج جو کیس بنایا گیا اس کیس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے 2 حصے ہیں. اب اس رقم کی واپسی کو مشکوک بنایا جا رہا ہے اور اس کو القادر ٹرسٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, جبکہ القادر ٹرسٹ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہے ملک ریاض فیملی کے. ہم بے شک سپوکس پرسن نہیں ہیں لیکن آپ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خیراتی کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جو چیریٹیز ہیں وہ چلا رہے ہیں. تو یہاں پر جو چیریٹی دی گئی خان صاحب کو وہ پیورلی چیریٹی تھی, اور چیریٹی لینا اور دینا پاکستان کے کسی قانون کے اندر جرم نہیں ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق ایک رجسٹرڈ ادارے نے ایک دوسرے رجسٹرڈ ادارے کو خیرات دی ہے اور وہ خیرات دیا جانا اس کو ایک ایسا رنگ دیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ لوٹ کر کھا وہ اماؤنٹ آج تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہی. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں آرڈر بھی کیا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی جائے. اب جب وہ رقم حکومت پاکستان کے پاس آ گئی ہے اور اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں کہ یہ کیس سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اس میں جو جرم کا سوال ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا. جو ڈونیشن ڈیڈ ہے, اب میں اس طرف آتا ہوں, پھر جو ہے وہ آخری جو ہمارا حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو سردار لطیف کھوسہ صاحب کے فرزند جو ہیں ہمارے ساتھ شہباز کھوسہ صاحب, یہ بھی آپ کو اس کے اوپر گائیڈ کریں گے اور ہم جو ہیں وہ تمام ڈاکیومنٹس آپ کے ہینڈ اوور کریں گے. جو ڈونیشن ڈیڈ ہے ملک ریاض فیملی اور القادر ٹرسٹ کے درمیان, اس کی کلوز 1.8 کے اوپر آپ کو لے کے جاؤں گا جو بہت واضح ہے
جس کے اندر ٹرسٹ ڈیڈ کی اور ٹرسٹیز کا جو رول ہے اس کو دوبارہ سے حفظ مقدم کے طور پر دوبارہ سے لکھا گیا ہے. یہ جو ٹرمز ہیں یہ ملک ریاض فلی کی طرف سے آئیں جس کو القادر ٹرسٹ کی انتظامیہ نے ایز اٹ از قبول کیا, کیونکہ یہ اس میں نہ کوئی چھپانے کا عنصر تھا اور نہ ہی اس میں کوئی جرم جو ہے وہ ہو سکتا تھا. اس کی کلوز 1.8 ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ دا ڈونر فردر ڈکلیئرز, ڈونر مطلب بیریا ٹاؤن, further declares that the land and the buildings, facilities, infrastructure and amenities, etc., completed thereon are exclusively for the benefit of the trust and for the use of objects and purposes mentioned in this agreement. And no trust or any other employee shall have any right, title, or entitlement to the said land and building, facilities, infrastructure, etc. thereon, or use the same for their own personal benefit in any manner whatsoever,